اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کل رات ایک خبر نے دل کو بہت زیادہ غمگین کر دیا۔ خبر مولانا طارق جمیل صاحب کے گھر سے تھی کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے۔ اسی دوران کچھ نیوز چینلز اور کچھ یوٹیوب چینلز بھی جھوٹی خبریں پھیلا کر عاصم جمیل کی موت کو ایک غلط رخ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس خودکشی کے پیچھے کا سچ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ 29 اکتوبر کو رات 10 بجے کے قریب مولانا طارق جمیل صاحب نے ٹویٹر ہینڈل پر ایک پوسٹ شیئر کی، جس میں مولانا طارق جمیل صاحب نے بتایا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آج تلمبہ میں میرے بیٹے عاصم جمیل کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس حادثاتی موت نے ماحول کو سوگوار بنا دیا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس غم کے موقع پر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ میرے فرزند کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ پھر اسی ٹویٹر ہینڈل پر رات کو تقریباً 2 بجے مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک اور پوسٹ کی، جس میں بتایا کہ میرے مرحوم بیٹے عاصم جمیل کی نماز جنازہ آج بروز سوموار 30 اکتوبر رات 7:30 بجے آبائی گاؤں رئیس آباد تلمبہ میں ادا کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد رات 2 بجے کے قریب مولانا طارق جمیل صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی، جس میں مولانا طارق جمیل کے بڑے بیٹے مولانا یوسف جمیل نے بتایا کہ ان کے بھائی کی موت کس طرح واقع ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ میں انتہائی بوجھل دل سے اور انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جو کہ ہماری فیملی کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اسی لیے حاضر ہونا پڑا کہ میڈیا پہ بہت نیگیٹو خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ میں اس کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک بھی لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں افاقہ نہ ہوا۔ اور آج کے روز اتفاقاً وہ گھر میں اکیلے تھے اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پر تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس نے اپنے آپ کو شوٹ کر دیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی ہے کہ کوئی دشمنی تھی یا کسی نے کوئی حملہ وغیرہ کیا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر تھی اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ سب سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔ تو جناب، آپ لوگوں نے سنا طارق جمیل کے بڑے بیٹے کا بیان یہ تھا، اور اس کے علاوہ طارق جمیل کے جو بھائی ہیں ان کی بھی ایک ویڈیو چل رہی ہے یوٹیوب پر، وہ بھی میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاتی ہوں۔ طارق جمیل کے بھائی ڈاکٹر طاہر جمیل کا کہنا ہے کہ عاصم جمیل اپنی حویلی میں بنائے گئے جم میں تھے، جہاں ان کے ساتھ ان کا ایک کزن بھی موجود تھا۔ جم میں پستول کو چیک کرتے ہوئے عاصم کو گولی لگ گئی، جبکہ بتا رہے ہیں کہ عاصم جمیل کے کزن انہیں منع بھی کر رہے تھے کہ مت ایسے مذاق مت کیا کرو، کبھی نقصان اٹھاؤ گے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں صرف چیک کر رہا ہوں، اور اس میں ایک گولی موجود تھی، یعنی کہ بندوق میں ایک گولی موجود تھی اور وہ چل گئی، جو کہ ڈائریکٹ ان کے سینے پر لگی اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ واللہ عالم، عاصم جمیل کی موت دونوں میں سے جس بھی وجہ سے ہوئی، دونوں طرح سے ہی وہ دونوں جہاں میں قصوروار نہیں ٹھہرائے جا سکتے، کیونکہ اگر ڈپریشن کی وجہ سے خود کو شوٹ کیا تو یہ ایک ایسی بیماری کے زمرے میں آتا ہے کہ جس میں انسان کا خود پر کوئی کنٹرول باقی نہیں رہتا، اور اگر دوسری وجہ کی طرف دیکھیں تو غلطی سے بھی اگر کوئی گولی چل جائے تو بھی یہ صرف اور صرف حادثے کی صورت ہے۔ اس کے علاوہ عاصم جمیل کو غسل دینے والے شخص نے بتایا کہ میں نے اپنے 40 سالہ زندگی میں اتنا پرنور چہرہ کبھی نہیں دیکھا جتنا کہ عاصم جمیل کا چہرہ تھا۔ ان کا فیس اسمائلنگ تھا اور ان کے فیس پر بے حد نور تھا۔ بہرحال، یوٹیوب پر جو لوگ غلط باتیں اور افواہیں پھیلا رہے ہیں عاصم جمیل کی موت کو لے کر، انہیں کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔
آج آپ کسی کے لیے غلط بات کرو گے تو کل کو یہ سب آپ کے سامنے بھی خدا نخواستہ آ سکتا ہے۔ اللہ پاک طارق جمیل صاحب کو اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے بیٹے عاصم جمیل کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اجازت چاہوں گی آپ سے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد۔ اللہ نگہبان۔